اس وقت ان کا ایک بیان جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، جس میں گستاخی کر دی ہے، معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا ان تمام پر وضاحتی بیان بھی آپ چند ویوز اور چند لائکس کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت مشہور و معروف عالم دین ہیں، کراچی کے رہائشی ہیں اور کراچی جامعۃ الرشید میں ان کی تعلیم ہوئی اور وہیں پر اب وہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور ان کی شہرت جو ہے وہ ان کا انداز بیاں ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ بھاتا ہے، لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے، نوجوان نسل خاص طور پر ایک نوجوان طبقہ جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور ان کے بیانات کو سنتا ہے اور انہیں فالو کرتا ہے۔ اور ایک ٹائٹل ان کے ساتھ چار شادیوں والے مفتی صاحب یہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس وقت ان کا ایک بیان جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے، معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور وہ بیان جو ہے ایک دو دن پہلے کا ہی ہے، غالباً وہ کسی یورپ کنٹری میں بیان کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ بھی آپ اس وقت سن چکے ہوں گے، بہت زیادہ کلپ وائرل جا رہا ہے کہ اس کے بعد اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور یہ پوری سازش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے اور انہوں نے جو ہے قرآن پاک کی توہین کی ہے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اور اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا جتنے بھی ان کے چینلز ہیں ان تمام پر وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے، انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ کوئی میری نیت نہیں ہے، میرا ارادہ یہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، میرا انداز بیان کرنے کا انداز ان کا ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کو انداز بیان سے اختلافات ہو سکتے ہیں اور ان کی جو اپنی رائے ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، لیکن اس پر گستاخی کا فتویٰ لگانا اور یہ سازش کرنا کہ یہ جو ہے گستاخ رسول ہے، یہ جو ہے قرآن مجید کی گستاخی کرتا ہے، بھائی جو شخص وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہے اور ان کے جتنے بھی ٹریول ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ان کو بلاتے ہیں، ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے، اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وہ تبلیغ کرنے کے لیے نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ ان کو بلاتے۔ بھائی ایک شخص، مجھے حیرت ہوتی ہے جس طرح کے ٹائٹل ابھی دیے جا رہے ہیں، آپ کو مسلکی تعصب ہے وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی شہرت مل گئی ہے اور اس کی شہرت کو آپ انہیں ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اور ان کے بعد اب وہ رجوع بھی کر چکے ہیں، انہوں نے فوراً سے بغیر آئیں بائیں شائع کیے انہوں نے فوراً جو ہے اپنا وضاحتی بیان دیا اور رجوع بھی کر لیا کہ اگر اس کی وجہ سے بھی، میرے انداز بیان کی وجہ سے بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پر میں معافی چاہتا ہوں اور میں رجوع کرتا ہوں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اب یہ دھڑا دھڑ ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کے خلاف گستاخی کا فتوے دیے جا رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کے حالات کتنے نازک ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا ہے، اب اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں جس طرح ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، اگر کچھ خدا نہ خواستہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک الگ بات ہے کہ ان کا کسی اور مکتب فکر سے تعلق ہے اور اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کام تو وہ دین کا ہی کر رہے ہیں نا، اللہ اور رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں نا لوگوں تک۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی غلط بیان کر رہے ہیں یا کسی کو جو ہے اسلام سے دور کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ اس طرح کی وہ کوشش تو نہیں کر رہے، ظاہری بات ہے دین کی تبلیغ ہی کر رہے ہیں، لیکن اب ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا، یہ سازش کرنا کہ یہ جو ہے گستاخ رسول ہے، اب خدا نہ خواستہ ان کی جان پر کوئی نقصان پہنچتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہم تو دعا کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے۔ اب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اب کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار کر جنت میں جائے گا، اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ سوچ لوگوں میں پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر اس نے بیان دے دیا، مفتی صاحب کا بیان آ چکا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اب اس شخص کی ذمہ داری ہے جنہوں نے ان کے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ویڈیو فوراً پرائیویٹ کرے، فوراً ڈیلیٹ کرے۔ ایک شخص نے توبہ کر لی ہے، اس نے رجوع کر لیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ یہ چلاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے ہاں پیش نہیں ہونا؟ آپ سے سوال و جواب نہیں ہوگا؟
اگر اس ویڈیوز کی وجہ سے ان کی جان کو کوئی خطرہ پہنچتا ہے یا ان کی فیملی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو بس یہ ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی سازش کر رہے ہیں اور چند ویوز اور چند لائکس کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ بہرحال اختلافات ہوتے ہیں لیکن اختلافات اس طرح نہیں جانے چاہیے کہ ایک شخص کی آپ جان لینے پر ہی تل جائیں، تو اس سازش کو ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت امت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، جس طرح کے حالات ہیں آپ تفرقہ بازی سے باہر آئیں اور امت میں اتحاد کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ باقی اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائیں۔ اللہ رب العالمین مفتی طارق مسعود صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔